عید کی نماز میں نہ نماز سے پہلے کوئی نفل ہے نہ نماز کے بعد کوئی ہے۔ عید کی نماز کے لیے دیکھیے 2 رکعت عید الفطر کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز رہتی، نیت دل میں رہتی، زبان سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں، اور اضافی 12 تکبیرات کے ساتھ ہوتا۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد اس کے بعد سے ثنا پڑھا جائے گا، وہ بھی خاموشی سے، ظاہری نہیں۔ اس کے بعد پھر 7 تکبیرات ہوتے، 7 تکبیرات کے بعد پھر سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ جو بھی مسنون سورہ ہے سورہ اعلیٰ، اور ظاہری آواز میں پڑھا جائے گا، زور سے پڑھا جائے گا جیسے جمعہ کے نمازوں میں پڑھا جاتا ہے۔ پھر ایک بار بول رہا ہوں، پہلے تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھا جائے گا، پھر 7 اضافی تکبیرات ہوں گے، 7 تکبیرات کے بعد سورۃ الفاتحہ اور ساتھ میں سورہ اعلیٰ زور سے پڑھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس رکعت کو رکوع ہوگا، سجود ہوگا، وہ رکعت مکمل کی جائے گی۔ اس کے بعد پھر اٹھنے کے بعد 5 تکبیرات، اور تکبیرات کرتے ہوئے ایسا رکھ کے پھر تکبیرات کرنا چاہیے، ایسا ہاتھ رکھ کے تکبیرات کرنی چاہیے۔ پھر 5 تکبیرات ہوں گے، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورہ غاشیہ پڑھنا، یہ سنت سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 سورے یا پھر سورہ قاف اور سورہ قمر پڑھتے تھے، یا تو سورہ اعلیٰ یا سورہ غاشیہ، پھر یا سورۃ القمر اور قاف اور قمر پڑھتے تھے، تو ہم اعلیٰ اور غاشیہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو پھر ایک بار بتا رہا ہوں، 12 اضافی تکبیرات کے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گی۔ 2 رکعت رہیں گی، پہلی رکعت میں اللہ اکبر کہہ کر ثنا پڑھا جائے گا خاموشی سے، اس کے بعد سے آپ کو 7 تکبیرات ہوں گے، 7 تکبیرات کے بعد پھر سورۃ الفاتحہ سورہ اعلیٰ پڑھا جائے گا۔ پھر یہ رکعت کو مکمل کر کے دوسری رکعت میں جیسا بھی کھڑے ہوتے پھر اللہ اکبر کہہ کر 5 تکبیرات ہوں گے، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورہ غاشیہ پڑھا جائے گا، اور پھر اس کو رکعت کو مکمل کر کے نماز ادا کی جائیں گی۔ اور مختلف جیسے دوسری جگہوں پہ پہلے خطبہ ہوتا ہے، بعد میں جمعہ کے دن نماز ہوتی ہے۔ دو عیدوں میں پہلے کیا ہوگا، پہلے نماز ادا کی جائے گی، اس کے بعد پھر خطبہ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ سب لوگ اپنے اپنے صفیں باندھ لیجئے، خواتین حضرات بھی صفوں کو باندھ لیجئے، انشاءاللہ نماز شروع ہونے والی ہے۔ ایک منٹ، چند حضرات آ رہے ہیں۔ خواتین آرام سے مختلف نمازوں کی طرح عید الاضحیٰ کے عید کے نمازوں میں نہ اذان ہوگی نہ اقامت ہوگی، سیدھا نماز شروع ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعم إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسائها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت
وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر. اس کی آواز اچھی ہے, اس کی اچھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کی بات نہیں ہے, سارا کیا جاتا. آ رہی آواز اس کی زیادہ نہیں ہے, وہ لگا صحیح ہے. تھوڑا سا رکھ لے تو ہو گیا. بسم اللہ. میں لے تو میں شروع کر. الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. تمام قسم کی تعریفات توصیفات کبریائی بزرگی اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی لائق و زیبا ہے جو تمام جہاں کا مالک و خالق، تمام ارض و سما کا تنہ تنہا مالک خالق رازق مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام و ذات اقدسہ مقدسہ مطہرہ جس کا نام نامی اسم گام احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سلامتی ان تمام متبعین پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ نے ہمیں یہ موقع عنایت کیا کہ ہم سب ایک ہو کر عید الاضحیٰ کی نماز ادا کریں اور کچھ نصیحت کی باتیں کر سکیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں سب سے پہلے. اور آج اگر آپ دیکھیں گے، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت میں نے تلاوت کی ہے وہ آیت سورہ النحل کی 123 آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. پھر ہم نے آپ پر وحی نازل کی کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کیجئے. آپ ملت ابراہیم کی پیروی کیجئے. وہ سب سے کٹ کر اللہ کے ہو گئے، سب سے جدا ہو کر اللہ کے ہو گئے، حنیف تھے وہ. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ملت ابراہیم کی پیروی کیجئے، کیونکہ وہ حنیف تھے، سب سے کٹ کر اللہ کے ہو گئے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. اگر آپ دیکھیں گے اللہ کی بے شمار ہم پر انعامات ہے. اس میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ اللہ نے سال میں 2 بار عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہمیں نوازا. یہ دونوں عیدیں ہمیں جہاں اللہ کی عبادت، اللہ کی ذکر و اذکار، اللہ کی تسبیح کی دعوت دیتی ہے اور ہمارے مقصد کو بھی یاد دلاتی ہے. تمام انبیاء کا مقصد بھی یہی تھا. تمام انبیاء جو آئے ہیں، تمام انبیاء کا مبعوث ہونا یہی تھا کہ وہ مقصد کس لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا، کیا وجہ ہے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارا مقصد کیا ہے. اگر آپ دیکھیں گے ہر حال میں اللہ کی بندگی کیسی کی جائے، اس بات کو سکھلانے، بتلانے، اس بات کو بار بار لوگوں میں بتلانے کے لیے انبیاء آئے ہیں. اور قرآن مجید میں تمام انبیاء کا ذکر سیرت اسی لیے لائی گئی ہے کہ ہمیں بتائے کہ آخر یہ انبیاء کس لیے آئے تھے، ان کا مقصد کیا تھا، یہ مبعوث کیوں ہوئے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے کا مقصد کیا تھا، توحید کی دعوت. مرکزی دعوت توحید تھی، مرکزی دعوت توحید تھی. توحید کی دعوت کے لیے ہی سب انبیاء مبعوث ہوئے ہیں. اور دیکھیں گے اگر آپ یہ عید الاضحیٰ جسے بقرعید بھی کہا جاتا ہے، یہ بقرعید جہاں ہمیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی سنتیں اور ان کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں اجاگر کرتا ہے، وہی یہ بقرعید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی گہرا رشتہ ہے اس عید سے اور سیرت ابراہیم سے. آئیے یہ جو سنت ابراہیم ہے جو ہم ذبح کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے سنت جاریہ کر دیا اسے.
ابراہیم علیہ السلام کی میں انشاءاللہ بڑے اختصار کے ساتھ 2 صفات ذکر کرتا ہوں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ خطبے کے اختتام پہ پہنچیں گے۔ وہ 2 صفات کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی صفت یہ ہے کہ آپ توحید کے علم بردار تھے۔ آپ جب پیدا ہوئے ان کا ماحول مشرکانہ تھا، بلکہ یوں کہیے کہ آپ کے باپ تو بتوں کو بیچتے تھے، بت بناتے تھے اور بیچتے تھے، اور آپ کا جو گلی محلہ، آپ کا تمام ماحول مشرکانہ تھا، اس کے باوجود آپ توحید کا پرچم لے کے کھڑے ہو گئے۔ آپ سوچئے پورے بستی، پورا محلہ، پورا گاؤں شرک پہ ڈوبا ہوا ہے، اور آپ کے تعلق سے اللہ کہتا ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اس کے باوجود آپ حنیف تھے، ایک سو ہو کر، سب سے کٹ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ آپ نے کئی مناظرے کے، آپ کے قوم کو دعوت پیش کی، آپ کے ابا جان کو بڑی پیار سے دعوت پیش کی، ابا جان ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ نہ وہ فائدہ دیتا ہے نہ نقصان کے مالک ہے۔ اور آپ نے اپنے شہر والوں سے، آپ معروف واقعہ جانتے ہیں، وہ شہر والوں سے بھی آپ نے مناظرہ کیا، حتیٰ کہ نمرود سے بھی آپ نے مناظرہ کیا، اور پھر آپ ہجرت کر کے چلے گئے وہاں سے، مگر آپ نے توحید میں کمپرومائز نہیں کیا۔ اگر کوئی کہتا ہے آپ کا عمل مشرکانہ ہے، شرکیہ عمل کرتے ہیں، تو آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ معلوم کریں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی شرک کی گندگی ہے، تو پھر یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں ہے۔ آپ چاہیے کہ آخر اس نے کیوں کہا میرے عمل میں شرک ہے، آپ تحقیق کریے، آپ معلوم کریے، پھر اپنے عمل کو درست کریے، کیونکہ اللہ نے کہا قرآن میں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس نے اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچا لیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جو اپنے آپ کو جنت میں داخل کر دیا وہی کامیاب ہے۔ کامیابی کا میں اگر جہنم سے بچنا ہے، جنت پہ جانا ہے، تو توحید کے علاوہ دوسرا چارہ نہیں ہے، توحید کے علاوہ دوسرا چارہ نہیں ہے میرے بھائی۔ توحید، جو ایک حدیث قدسی سناتا ہوں، اس سے آپ کو اہمیت معلوم ہوگی توحید کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، حدیث قدسی میں آتا ہے حدیث میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے پہ میرا حق یہ ہے بندے پہ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ کا حق یہ ہے بندوں پر کہ بندے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور بندوں کا حق یہ ہے اللہ پر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کسی نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، میں اسے عذاب نہیں دوں گا، میں اسے عذاب نہیں دوں گا، یعنی اس کے لیے جہنم نہیں ہے گی، ہمیشگی کی جہنم نہیں دی جائے گی۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے اہل توحید کے لیے، کتنی بڑی خوشخبری ہے قرآن و سنت کے پابند لوگوں کے لیے۔ ایک اور چیز، اب یہاں پہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے، اگر آپ دیکھیں گے آپ کیسے آپ کا داعیانہ ذہن تھا، آپ توحید کے علم بردار تھے، آپ اکیلے، آپ کو امت کہا گیا، آپ ہر حال میں آپ توحید پہ چلتے تھے، لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ اور آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم شرک کو سمجھیں، شرک کی گندگی کو سمجھیں، اور اپنے اعمال کو، اپنے گریبان کو، دامن کو اس سے پاک و صاف کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم اور دائم رہنے والا، توحید کے تقاضوں کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، اور یہی دعوت تمام انبیاء کی بھی تھی۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ ان کے زندگی میں حد درجہ توکل تھا، آپ اللہ پہ پورا کا پورا توکل کرتے تھے، اور دارالاسباب اختیار کرنے سے مسئلہ نہیں، اسباب کو اختیار کریے۔ اگر بخار آئی ہے تو گولی کھانا پڑے گا، اگر بھوک ہو رہی ہے تو ہاتھ سے نوالا کھانا پڑے گا، مگر مسبب الاسباب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ اسباب اختیار کرتے ہیں، توکل اللہ کی ذات پہ ہونی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے سورہ طلاق میں آیت نمبر 3، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ایسے کئی معجزے انبیاء کی زندگی میں بتائے، اور ہم خود ہماری زندگی سے بھی ہم لے سکتے ہیں۔ آج بڑی تعجب کی بات ہے، ہوئی ہوئی چیز، پرانی چیز کو لے کر بھی ہم کیا کہتے ہیں بھائی، ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہونا تھا، ایسا نہیں کرنا تھا، بلکہ ماضی، حال اور مستقبل صرف اللہ کے ہاتھ میں۔
اللہ جسے چاہا جیسے چاہا ویسا آپ کی تقدیر کو اللہ نے لکھ دیا، اس پہ یقین ہونا، اس پہ پورا اطمینان ہو جانا، یا اسے سرکم تسلیم کرنے کی ضرورت ہے۔ تقدیر جو ہے نا وہ اللہ کے پاس ہے، ہاں کوشش ہم کریں گے مگر اللہ کے اوپر سپرد چھوڑ دیں گے۔ ہمارے تمام معاملات میں ہم اللہ سے رجوع کرنے والے بنائے اللہ سبحانہ و تعالی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کئی آزمائشوں سے گزری مگر آپ نے اللہ پر پورا کا پورا توکل کیا۔ اگر آپ دیکھیں گے آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا، آپ کو توحید کی دعوت دینے کی بنا پر، ایک اللہ کے طرف بلانے کی بنا پر، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کو نفع و نقصان مالک سمجھنے کی بنا پر آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ اور آگ میں ڈالتے وقت آپ کے زبان سے کیا نکلا؟ آگ میں ڈالتے وقت آپ کے زبان سے نکلا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ آپ کے قدم نہیں لرزائے، آپ کا دل نہیں ٹھہرا، آپ پریشان نہیں ہوئے، آپ نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ایسا توکل لانے کی ضرورت ہے، زندگی میں ایسا جذبہ لانے کی ضرورت ہے، ہر حال میں اللہ پہ توکل ہے۔ اللہ سے بہتر کارساز کوئی نہیں، اللہ سے بہتر کارساز کوئی نہیں، اور یہی حسبنا اللہ و نعم الوکیل تھا۔ جب اللہ کے نبی، بخاری کی روایت ہے، جب مشرکان مکہ کے مشرک جمع ہو گئے آپ کو مارنے کی نیت سے مدینے کی طرف جب آ رہے تھے، جب کوئی کہنے والے نے کہا اللہ کے نبی وہ جمع ہو گئے، وہ آ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کے زبان سے بھی یہی نکلا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی اور وہ اچھا کارساز ہے۔ اور پھر جب اللہ پہ توکل کیا جاتا ہے، جب اللہ پر بھروسہ کیا جاتا ہے، اللہ رسوا نہیں کرتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسوا نہیں کرتے۔ وہ تو انبیاء ہے، اگر آج ہم بھی اللہ پہ توکل کریں تو بے شک اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی۔ آج کیونکہ ہم اسباب پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پہ نہیں کر رہے، اسی لیے آج اللہ کی نصرت اور مدد ہمارے پاس نہیں۔ اللہ نے کہا، آگ سے کہا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا ہے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ سبحان اللہ، آگ سے کہا گیا، آگ کو حکم دیا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کن فیکن کہہ کر دیتا ہے۔ اللہ نے کہا اے آگ آج تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ اور پھر اس آگ میں ڈالنے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوا۔ توکل کے بنا پر ایسا انجام ہوتا ہے، توکل کے بنا پر ایسے رزلٹس آتے ہیں۔ اب اور دیکھیے، یہاں تک آزمائش آپ کی نہیں رکی، پھر آپ اگر دیکھیں گے جب آپ ہجرت کر کے چلے گئے، پھر ایک آزمائش آئی، اللہ کا حکم ہوا کہ صحرا میں، مکے کے صحرا میں جہاں پھل ہے نہ درخت، جہاں پھل ہے نہ پانی ہے، ایسے صحرا میں آپ لے کے جا کر اپنی بی بی حاجرہ علیہ السلام اور اپنے چھوٹے سے بچے جو 80 سال کی عمر میں آپ کو پیدا ہوئے ہیں، وہ چھوٹے سے بچے کو آپ صحرا میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اور وہ بیوی کا توکل بھی دیکھیے، بیوی بار بار پوچھتی ہے ابراہیم ہمیں کیوں چھوڑا گیا؟ آپ خاموش رہتے ہیں۔ جیسے بھی حاجرہ نے علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم تھا، تو وہ کہتے ہیں ہاں اللہ کا حکم ہے، وہ سننا تھا۔ وہ کہتی ہے پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہے عورتوں کا کردار۔ سنیے میرے ماں اور بہنوں، کس طرح اللہ کا توکل تھا، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ آج ایک وقت کھانا نہیں ملتا ہمارے بچوں کو تو ہم تلملا اٹھتے ہیں، ہم اللہ پہ توکل نہیں کرتے، بیمار ہو جاتے ہیں، نہ جانے گنڈے پلیتے داغے کیا کیا ہم کرتے ہیں۔ وہ حاجرہ صحرا میں بھاگتی ہے پانی کے لیے، اپنا رخت جگر روتا ہوا ہے، وہ بھاگتی ہے صفا سے مروہ پہاڑی کے بیچ میں، مگر وہ اللہ کو ہی پکارتی ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتی۔ اللہ نے بھی معجزہ بتا دیا، فرشتے کا آنا، پر کو ماننا، پھر زمزم باہر آ گیا۔ دیکھیے توکل کے بنا پر کیسا، پھر وہ وادی اس طرح ہری بھری، وہ وادی اس طرح آباد ہو گئی کہ پھر وہیں اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی وہی وادی میں۔ یہاں تک آپ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش یہاں تک نہیں ختم ہوئی، پھر ایک سب سے بڑی آزمائش اگر آپ دیکھیں گے پورے قرآن مجید میں جس طرح انبیاء کا میں نے دیکھا مطالعہ، اگر آپ دیکھیں گے سب سے بڑی آزمائش ہے یہ،
سب سے بڑی آزمائش کیا تھی؟ آپ کو کہا گیا خواب کے ذریعے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. بیٹے کا ذبح کرنا اس سے بڑی آزمائش کیا ہوگی؟ ابراہیم علیہ السلام جو کہ 80 سال میں بیٹا ہوتا ہے, وہ بھی بیٹا نوجوانی کو پہنچ رہا ہے, پھر آپ کو ذبح کرنا ہے ایسے بیٹے کو جو اس کو صحرا میں چھوڑ دیے. پھر آپ جا کے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. انبیاء کا خواب سچ ہوتا ہے, انبیاء کا خواب اللہ کے جانب سے حکم ہوتا ہے, وحی کا ایک طریقہ ہے. پھر آپ نے کہا تو آپ کا بیٹا, آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے کہا قال یا ابتی افعل ما تؤمر, ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے کر گزریے. سبحان اللہ, کیسا بیٹا ہے. آج ہمارے بچے کو کچھ لانے کو کون نہیں لائے گا. آج ہمارے بیٹے کو کچھ کہہ دو وہ کیا کرتا ہے, آپ کی گاڑی پہ جاتا ہے, آپ کی بائک یوز کرتا ہے, آپ کے ATM سے پیسے اسے ملتے ہیں, مگر وہ کام نہیں سنتا. اور یہاں پہ صحرا میں چھوڑا ہوا بیٹا, سبحان اللہ, ایسا بیٹا جو صحرا میں چھوڑ دیا گیا, پھر اسے کہا جا رہا ہے کہ میں خواب میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. بیٹے نے کہا آپ کر گزریے. بیٹے کا توکل اللہ پہ, بیٹے کا فرما برداری اللہ پہ. بیٹے کی فرما برداری کس پر؟ اس کے باپ پر. قربان جائیے ایسے بیٹے پر. آج ہمارے بچوں کو ایسا بنانے کی ضرورت ہے. باپ کا حکم آ گیا, اللہ کا حکم آ گیا, سر کم تسلیم ہونا ہے. وہ اللہ کے نبی نے کہا, کیا خوب کہا, ایک لڑکا, ایک آدمی تھا جو اپنی باپ کے کیس لے کے اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے. میرا باپ میرے پیسے لیتا ہے, میرا باپ مجھ سے پیسہ پوچھتا ہے. تو اللہ کے نبی نے اس کا گریبان پکڑ کر کہا جا تو, تیرا پیسہ تیرے باپ کا ہے. تو کیا چیز ہے؟ تیرے باپ کے سبب تو آیا دنیا میں, تو تیرے باپ سے بغاوت کرتا ہے, تیرے باپ کی نافرمانی کرتا ہے. آئیے پھر اس کے بعد دیکھیے, جب آپ کو ذبح کرنے سے پہلے ایک اور کلمہ ہے قرآن مجید میں, سورہ صفات میں. آپ نے کہا سورہ صفات میں ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. اسماعیل علیہ السلام نے کہا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین, اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. یہ بھی ایک بڑی نصیحت ہے, اس میں دو ہے. توکل دیکھیے, آپ نے اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کیا, میں صبر کر لیتا ہوں ابا جان پھرائیے چھری مسئلہ نہیں ہے, نہیں کہا. آپ نے کہا اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والے, یعنی توفیق اللہ کی جانب سے. اگر ہونا ہے صبر کی توفیق ملنا ہے تو وہ صرف اللہ کے جانب سے. یہ ہے انبیاء کی دعوت. آج ہم اللہ پہ انشاءاللہ کہتے, نہیں آنا ہے تو انشاءاللہ کہتے. ارے آتے میں انشاءاللہ بولا یہ نہیں آتا بھائی پکا, آپ تو بول تو آتا. سبحان اللہ, ویسا نہیں. انشاءاللہ تو پھر ضروری ہے, انشاءاللہ پوری نیت کے ساتھ ادا ہونا چاہیے دل کی. ایسا نہیں آنا ہے تو انشاءاللہ میں پکا تو وہ تو آتا. یہ کیسے مسلمان ہیں ہم؟ ہمارا انبیاء کی سیرت سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے. انشاءاللہ اللہ چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اب دیکھیے یہاں سے پھر ذبح کا جو ذبح کے ہے ذبح پھر اللہ کو بھی ضرورت اسماعیل علیہ السلام کی نہ خون کی ہے نہ اسماعیل علیہ السلام کی ہے. جیسا قرآن کی ایک آیت ہے, کیا ہے, لن ینال اللہ لحمها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ نہ ان کا گوشت پہنچے گا نہ ان کا خون, صرف تمہارا تقوی ان تک پہنچے گا. ہمارے تعلق سے اللہ تعالیٰ یہ بول رہے کہ ہم جب ذبح کرتے کیا سمجھتے کہ ہم بہت بڑا جانور پیسوں سے لائے بھائی اللہ کو خوش کرنا ہے, یا لوگوں کے سامنے دکھاوا, فیس بک, واٹس ایپ, نہ جانے کیا کیا. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ صاف بول دے نہ اللہ کو اس کا گوشت پہنچتا نہ اس کا خون پہنچتا, اللہ کو جو چیز پہنچتی وہ تمہارا تقویٰ ہے. یہ آیت کا تھوڑا سا پس منظر بھی ہے. مشرکان مکہ کیا کرتے تھے, ان کے جب اسلام آنے سے پہلے وہ بھی عمرہ حج کرتے تھے, وہ اب گوشت کو لے کر خون کو لے کر کعبۃ اللہ کو لگاتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کو ایک چاہیے. نہیں, اللہ کو نہ گوشت پہنچے گا نہ خون پہنچے گا. جب اللہ ہمارے تعلق سے کہتا انبیاء کے بچوں کی قربانی کیوں لے گا؟ اللہ نے کیا کہا, اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبے کو لا دیا. اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا آ گیا, اور وہ دمبا آج تک ہم کاٹ رہے ہیں, آج تک ہم قربانی دے رہے ہیں, ذبح کر رہے ہیں. یہ سنت جاریہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اس میں کئی درس ہمیں ملتے ہیں. سب سے پہلا درس تو توحید پہ, اس کے بعد توکل, اس کے بعد ہر چیز میں اللہ پہ رجوع ہونا, اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا. اور اگر آپ دیکھیں گے جو میں نے آخری آیت جو پڑھی تھی, اللہ کے پاس نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون, صرف تقویٰ پہنچتا ہے. تقویٰ اختیار کرے.
تقوی اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. ہر جو بھی ہم اسلام کے معاملے ہیں، 2 عیدوں میں ہو یا پھر نمازوں کے تعلق سے، ہر حال میں تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، کبھی افسوس بھی ہوتا ہے، عید کے لیے ہم سب آ جاتے ہیں مگر فجر کی نماز آنے والے کم ہوتے ہیں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تقوی پرہیزگاری عطا فرمائے. اور یہ جہاں عید ہمیں ملتی ہے وہاں پہ پاکی صفائی کی بھی خیال رکھیے. اللہ کے نبی نے کہا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے. جب آپ ذبح کرتے ہیں تو گھروں میں پاکی اور صفائی کا خیال رکھیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. آپ سب کو عید مبارک، بہت بہت مبارک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تقوی پرہیزگاری عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تقبل اللہ منا ومنکم. عید مبارک. السلام. تقبل اللہ قبول کرے. تقبل اللہ منا. عید مبارک. تقبل